ویلکم بیک ناظرین. ہمیں شو پہ جوائن کیا جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب نے. ہمارے ساتھ سینیٹر طارق عظیم صاحب بھی موجود ہیں اسلام آباد سے, اور ہمیں کراچی میں جوائن کیا ہے رفیق انجینئر صاحب نے, جو کہ صوبائی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے اور ایک پریکٹسنگ لائر بھی ہیں. اچھا, جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب سے میں سوال یہ کروں گی. جسٹس صاحب, کل تک تو اعتزاز احسن صاحب یہ کہتے تھے کہ ایک خط ہی ہے اور یہ خط لکھنا پڑے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی خط کیوں لکھیں, استثناء حاصل ہے. تو یہ اتنا ڈیفرنس ایک دم سے اس وجہ سے آ گیا کیونکہ وزیر اعظم صاحب کے وکیل بن گئے. تو کل تک جو چیز وہ کہہ رہے تھے کرنی چاہیے, اصولی طور پہ کرنی چاہیے, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے. نہیں, گزارش یہ دیکھیں, چونکہ کل تک وہ ایک عام آدمی تھا تو آج چونکہ وکیل ہو گئے ہیں تو کم سے کم ہمارے پروفیشن میں یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے, نہ اس کی کوئی امپورٹنس ہے. لیکن آج کے دن کی امپورٹنس کچھ اور ہے, اور وہ امپورٹنس یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے ایک ڈیفنس پلی لے لی ہے کہ میں نے اس وجہ سے لیٹر نہیں لکھا. تو مجھے اب لگ یہ رہا ہے کہ اگر کل کو سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر بھی دیتی ہے کہ ان کو امیونٹی حاصل نہیں تھی تو پرائم منسٹر صاحب تو شاید پھر بھی بچ جائیں گے, کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب دیکھیں, میں جو بات کر رہا تھا اس کے پر اتنی لمبی ڈیبیٹ ہوئی ہے اور اتنا کچھ سننے کے بعد آپ اس نتیجے پہنچے ہیں, تو اگر اس وقت میں نے یہ سمجھ لیا تھا تو میرے سے کون سی کوتاہی ہو گئی تھی. تو یہ ایک بونا فائیڈی اور ان کے پاس تو ڈیفنس موجود ہوگا. یہ علیحدہ سوال ہے کہ پھر آخر میں اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ چلیں جی اب تو ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے, اس وقت تو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی, آپ کا پرسپشن کچھ اور تھا, یا یہ کنٹروورسی ملک میں چل رہی تھی, اب آپ بتائیے کہ اب لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے. لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرف چلا گیا ہے جس طرف سے ابھی تک جو ہے نا اوائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اچھا, اب جسٹس صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ 1 مہینے کا ٹائم مانگا گیا لیکن خیر کم ٹائم ملا. اب اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سوئس کیسز کا جو یہ خط لکھنا ہے, یہ سوئس کیسز جو ہیں ٹائم بارڈ ہیں, اور مارچ کے مہینے تک اگر ہم جاتے ہیں 2012 میں تو ان کا وہ ٹائم ٹینیور پورا ہو جائے گا کہ سوئس عدالتیں یہ کیسز دوبارہ کھولیں گی نہیں, کیونکہ ان کا کچھ ٹائم ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ عدالتیں پرانے کیسز نہیں کھولتی. تو سنا ہے کہ وہ مارچ تک یہ کیس جو ہے پھر کلوز ہو جائے گا سوئس عدالتوں میں. تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں, گزارش یہ بات آئی ہے, لیکن کل سوئٹزرلینڈ کی ایمبیسی کی طرف سے شاید آپ کے پاس بھی وہ ایک ایکسپریس ٹریبیون نے ایک ان سے سوال کوئری کی تھی, تو اس کا انہوں نے جواب دیا ہے. تو انہوں نے ایک بات کلیئر لکھی ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی کیس پینڈنگ نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہمارا جو لیگل سسٹم ہے, اگر کل کو مثال کے طور پر ہم سے کوئی آپ مدد مانگیں گے تو وہ ہم تو تیار ہوتے ہیں, لیکن آف کورس سبجیکٹ ٹو لا. تو میں اس میں صرف 2 باتیں کہوں گا کہ ایک بات ہے کہ اگر کل کو ایسی کوئی نوبت آ گئی, لیٹر لکھ دیا جائے, تو ایسا شاید ممکن نہیں ہوگا کہ یہ آٹومیٹکلی وہاں پر کوئی ریوائول والی بات ہو جائے گی. اور اس سے اگر میں سخت بات کروں تو مجھے اس بات پر شک ہے کہ یہ $60 ملین میں سے $1 بھی واپس آئے گا. اچھا, تو اس در تھوڑا سا انٹرنیشنل لاء کا بس میں یہ ایک سوال پوچھوں, پھر سینیٹر صاحب کی طرف چلیں گے. یہ بتائیں کہ کیا انٹرنیشنل لاء میں پریزیڈنٹ کو بلینکٹ امیونٹی حاصل ہے؟ جی, میرا خیال یہ آپ نے جسٹس صاحب سے پوچھا. جی, جسٹس صاحب سے پوچھا ہے میں نے یہ سوال. دیکھیں جی بی بی, وہ ایک کانسیپٹ تو ہے, انٹرنیشنل امیونٹی کا ایک کانسیپٹ ہے, ویانا کی جو کنونشن ہے اس میں یہ ایک پروویژن تو ہے اور وہ اپنی جگہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں پر اگر لیٹر جائے گا بھی, اور پھر دوسری بات ہے کہ ان کے حق میں چونکہ آلریڈی ایک آرڈر پاس ہو چکا ہوا ہے, تو وہ اگر کوئی اس قسم کی کاروائی شروع بھی ہوگی تو وہ نوٹس بھی دیں گے اور اس پہ پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا, اور پھر پتہ نہیں یہ بات کہاں تک جائے گی. مطلب یہ ہے نہیں, پہلے تو وہ اس کے ریوائیول کی بات ہوگی نا کہ یہ ریوائیو ہوگا, کیا یہ ریوائیو ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. اور ظاہر ہے اس میں جو بینیفیشری ہے ان کو سب سے پہلے نوٹس دیں گے, اور جنہوں نے مثال کے طور پر 1990 سے لے کر معاملہ یہاں تک پہنچ گیا, 12 سال لگ گئے اور ابھی تک کچھ نہیں ہوا, تو آئی ڈونٹ نو پھر اس پہ کتنا ٹائم لگے گا. اچھا, سینیٹر طارق عظیم صاحب سے میں یہاں پر یہ سوال کروں گی. سینیٹر صاحب, ویلکم ٹو مائی شو. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کل تک تو اعتزاز احسن صاحب کہتے تھے کہ جی خط تو لکھنا چاہیے اور لکھنا پڑے گا. اب وہی میرا بات ہے کہ اب چونکہ وزیر اعظم صاحب کے لائر ہو گئے تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی کیوں لکھیں. اب اس میں یہ بتائیں کہ کیا اس سے اعتزاز احسن صاحب کی اپنی کریڈیبلٹی میں کوئی فرق پڑا ہے؟ کیونکہ آج جو وکلا نعرے لگا رہے تھے تو اس میں کچھ نعرے بھی ایسے تھے کہ جس کو بیسیکلی وہ اعتزاز احسن صاحب کو ٹارگٹ کر رہے تھے.
دیکھیں جی، ایک تو ان کی پرسنل آپ نے کہا اور ایک ان کی ہے پروفیشنل لائف ہے ان کی. دیکھیں پروفیشنل تو خیر میں ایگری کرتا ہوں جسٹس صاحب سے کہ آج ایک لائر جو ہوتا ہے وہ آج ایک قتل کرنے والے کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے دن اس کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے, پراسیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو. تو یہ تو ان کا کام ہے, اس میں تو میرا خیال اتنی زیادہ اہمیت اس کو نہیں دینی چاہیے. لیکن جو بات جو ہے وہ یہی ہے کہ آج لیکن جو پلی لی گئی ہے وہ پلی ہے آرٹیکل 248 کی استثناء کی بات کی گئی ہے. اب جب کورٹ جا کے اس پہ فیصلہ دے دے گی تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہوگا وہ آنے والے وقتوں پہ بھی وہی کام چلے گا. آج تو پیپل پارٹی کا صدر ہے, کل مسلم لیگ کا صدر ہو سکتا ہے یا ایم کے ایم کا یا کسی اور کا ہو سکتا ہے, تو یہ سب پہ اپلائی کرے گا. بات آپ نے پوچھی تھی جسٹس صاحب سے بھی کہ کیا یہ امیونٹی جو ہے وہ کیا اس میں, دیکھیں بلینکٹ کی لفظ استعمال کیا, اس میں لوگ ایبسولوٹ کی امیونٹی کی بھی بات کرتے ہیں. اب یہ بھی دیکھیں کہ انٹرنیشنلی اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے, جنیوا کنونشن کی بات ہو رہی ہے. اب اندازہ کریں کہ ایک ملک کیسا ہے جس میں ایک آدمی ایبسولوٹ رولر ہے, وہ اپنی مرضی سے ایک قانون بنا لیتا ہے, اپنی مرضی سے آئین بنا لیتا ہے. جیسے ہمارا آئین ہے, یہ ہمارا آئین کسی دوسرے نے نہیں بنایا, ہم نے خود بنایا ہے. اب ایک ایبسولوٹ رولر ہے کسی اسٹیٹ کا, اس نے ایک رول بنا لیا کہ جی مجھے 4 قتل معاف ہیں ہر سال, اور اس کے بعد جا کے وہ کسی دوسرے ملک میں جا کے قتل کر دے 4, اور پھر پلی یہ لے کہ چونکہ میرے ملک میں یہ آئین ہے میرا کہ 4 تو مجھے قتل معاف ہیں, تو کیا اس کو قتل معاف کر دیے جائیں گے؟ آف کورس ناٹ. یہ تو ایک سمپل سی بات ہے. آرٹیکل 248 ایز اے لے مین, یہ تو لا مین ہے, میں تو لے مین ہوں, لیکن بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ صاحب کی جو ان کی پاورز ہیں یا جو ان کی جو ڈیوٹیز ہیں وائل ان آفس, اس کے حساب سے ان کو جو ہے استثناء قرار تو دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر پریزیڈنٹ صاحب کل صبح ڈیسائیڈ کریں کہ جناب وہ آ کے آپ کو اور مجھے جسٹس صاحب کے اوپر فائرنگ کر دیں گے اور ہمیں ہلاک کر دیں گے, تو کیا اس میں بھی ان کو امیونٹی حاصل ہوگی؟ یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے, لا کا بھی کویشچن ہے اور مورل بھی کویشچن ہے. میرا خیال ہے جو آئین بنانے والے نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ صدر صاحب جو ہے وہ ایل سٹوپ سو لو کہ اس قسم کے بھی حرکات میں پڑ جائیں گے. تو اب کہا نہیں جا سکتا کہ اس قسم کی ایبسولوٹ امیونٹی ہے. اور بہت سارے ممالک میں ایسے بھی ہوا ہے کہ جب صدور کے خلاف یا دوسرے لوگوں کے خلاف جہاں پہ ان کو جو تھی ایسی استثناء حاصل تھا, تو لوگوں نے خود کہا کہ جی میں اس استثناء کو میں خود جو ہے میں چھوڑ دیتا ہوں, میں اس کو گیو اپ کرتا ہوں اور میں کورٹ کے سامنے اپیئر ہو جاتا ہوں. تو یہ بھی ایک چیز کو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ کیا اگر آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو آپ کو چاہیے کہ بھائی ایک جگہ نہیں, مجھے 3 جگہ لے جائیے, کیونکہ میں نے غلط کام کوئی نہیں کیا. بالکل. اچھا رفیق انجینئر صاحب, بالکل اگر سچے ہیں تو پھر خط لکھ دیں اور پروو ہو جائے گی بات. اور یہ تو بڑی پاکستان, اور یہ بھی میں لاسٹ پوائنٹ میں کہہ دوں میں کہ ابھی جا کے وہاں پہ مجھے یہ بتائیے کہ سوئٹزرلینڈ میں ہمارے ایک سفیر صاحب سر پہ ٹوپی اور منہ میں سگار لے کے وہاں پہ جا کے آپ نے وہ ساری کتابیں اٹھا لیں اور لے کے گئے, جی میں اس کو بڑا سیکیور کر کے نیب میں بھیجنا چاہتا ہوں. کوئی آدمی نیب سے پہلے پوچھے کہ ان کو مل گئی ہیں ساری چیزیں. اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ سوئٹزرلینڈ ایک ملک ایسا ہے جہاں پہ ہمارے 3 سفیر ہوتے ہیں. ہمارے برن میں سفیر ہوتے ہیں, ہمارے جنیوا میں UN کے سفیر ہوتے ہیں, اور ہمارے WTO کے جو ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پہ سفیر ہوتے ہیں. 3 سفیر کے موجودگی میں ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ لندن سے ایک سفیر جا رہا ہے اور ساری کتابیں رات کو برف کے وقت تو جناب ساری, پھر وہ پاکستان بھی نہیں آنا چاہتا, پھر وہ پاکستان بھی نہیں آنا چاہتا حسین حقانی کا حال دیکھ کے. کیا کہیں گے رفیق صاحب؟ دیکھیں صوفیہ کے یہاں سب ایک بات پر متفق ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے چیپٹر 4 میں آرٹیکل 248 کیا کہتا ہے, اس کی سب کلاس 1 کیا کہتی ہے. 1 میں بھی جو ہے پروٹیکشن ٹو پریزیڈنٹ, منسٹر, فیڈرل منسٹر, منسٹر اسٹیٹ, چیف منسٹر اینڈ پروونشل منسٹر shall not be answerable to any court for the exercise of powers and performance of function of their respective offices or for any act done and perpetuate to be done in the exercise of the power and performance of those functions. دیکھیں اب اس میں اس کی سب کلاس 2 بھی کہتی ہے کہ no criminal proceeding whatsoever shall be instituted or criminal against the president. تو سینیٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کل کو وہاں پہ جا کے فائرنگ کر رہے ہیں اور وہاں پہ امیونٹی لے لیں. اب ایک ملک کا سربراہ جو صدر پاکستان ہے وہ ساؤنڈ مائنڈ جو ہوگا وہ جا کے فائرنگ کرے گا, لوگوں کو قتل کرے گا, اس کی بھی ڈسکوالیفیکیشن کا طریقہ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے.
اس قسم کا کہ صدر پاکستان نکل کر اور اپارا میں جائیں اور لوگوں کو قتل کر دے، تو یہ تو ان ساؤنڈ مائنڈ کے لیے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ اس کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے، اس کو اس کی امپیچمنٹ کا طریقہ اس کیس میں اب کانسٹیٹیوشن میں دیکھیں یہ کنٹیمپٹ کا کیس تھا، اتنی اچھی بات کہ ملک کا سربراہ مملکت کورٹ کے سامنے ان کے احترام میں آج گئے اور انہوں نے اپنا نقطہ نظر دیا کہ بھائی کہ انہوں نے اتنا بڑا جیسچر دکھایا. ایک پرائم منسٹر وہ تھے جن کو کنٹیمپٹ کا نوٹس ملا اور انہوں نے کیا کیا اور موجودہ حکومت نے کیا کیا، یعنی عدالتوں کا احترام جو ہے وہ انہوں نے دکھایا. دیکھیں اب رہی بات این آر او کی، آپ بات کریں. اچھا رفیق صاحب ایک کوئی بریک لیتے ہیں، بریک سے میں آپ کی طرف ہی آتی ہوں. ناظرین میرے ساتھ ہی رہیے.